لاکھوں مسلمانوں کے خون کے بدلے اللہ رب العزت نے ہمیں پرامن سرزمین عطا فرمائی۔ کئی صدیوں کے بعد زمین کے اوپر ایک ایسا ملک معرض وجود میں آیا کہ جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لگایا گیا، اور اس کے اندر منشور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بتلایا گیا۔ مسلمانوں نے جب یہ نعرہ سنا تو اس وطن پر اور اس نعرے پر قربان ہونے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار، رشتہ دار، کاروبار، زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسی سرزمین کی طرف دوڑے جہاں پر ان کو نماز کی آزادی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی آزادی ہو، اذان دینے کی آزادی ہو، قربانی کرنے کی آزادی ہو، دین کی طرف بلانے کی آزادی ہو، دین کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہو، پوری کی پوری شریعت پر چلنے کے لیے آزادی ہو۔ ایسے ملک کی طرف دوڑے کہ جس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ کو، جس ملک کے اندر اللہ کی بھی نافرمانی نہ کی جاتی ہو، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی نہ کی جاتی ہو، اور پھر اس وطن کے حصول کے لیے ایسی قربانیاں دی گئی، ایسی قربانیاں دی گئی کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب سے دنیا بنی ہے اس سے بڑی ہجرت نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ تعداد کے اندر مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کا رخ کیا، اور پھر اس کے بدلے میں جو حضرات قربانیاں دے کر آئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان درندوں کا حال دیکھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اموال کو بھی نہیں چھوڑا، مسلمانوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا، جب ان سے حالات اور واقعات سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ لیکن مسلمان چلے تھے، ان کے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا تھی کہ ہمیں ایسی سرزمین مل جائے کہ جہاں پر ہم پورے کے پورے دین پر عمل کر لیں۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، اگر کسی مسلمان کو زخمی کیا جاتا تو وہ پیچھے ہندوستان کی طرف نہیں جاتا تھا، وہ پاکستان کی طرف آتا تھا۔ کسی مسلمان کو شہید کیا جاتا تو وہ کہتا کہ میرا لاشا پاکستان کے قریب جا کر دفن کر دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کو کہہ سکوں کہ اللہ، میں ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے آ رہا تھا جہاں پر تیرے نام بالا ہو، تیرے محبوب کا دین بالا ہو، تیرے محبوب کے دین پر عمل کیا جا رہا ہو، میں ایسی سرزمین کی طرف آ رہا تھا۔ 16 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور صرف اس لیے دی کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ کیا جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا۔ پھر ان حضرات نے وطن کے ساتھ محبت کر کے دکھائی ہے۔ وطن کے ساتھ محبت یہ ایک فطری عمل ہے۔ انسانوں کے علاوہ جانور، چرند، پرند، حشرات الارض، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں پر ان کی رہائش ہوتی ہے،
یہ لوگ آپ ان کی طرف اٹیک کریں تو وہ اسی کی طرف دوڑیں گے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہو، پرندے دن کو نکلتے ہیں، رات کو اپنے وطن اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہوئے چاہے وہ کھو جائیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اصلی محل کی طرف جائیں جہاں پر ان کی رہائش ہے۔ پھر انسان کو اپنے وطن کے ساتھ محبت کیسے نہیں ہوگی، اور پھر مسلمان کو کیسے نہیں ہوگی؟ آزادی کی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین کے اندر تھوڑے سے تھے اور کمزور تھے، تھوڑے سے تھے اور کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی تمہیں آ کر اچک لے گا، تمہارے اوپر کوئی دوسری قوم، کوئی دوسرے مذہب والے جن کے ماتحت تم رہ رہو وہ تمہارے اوپر حملہ کر لیں گے، تمہیں اپنے مزاج کے مطابق جینے نہیں دیتے تھے، تمہیں تمہارے مذہب کے مطابق مکمل آزادی نہیں تھی، تم اپنی شناخت وہاں پر نہیں بتا سکتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی اپنی شناخت نہیں بتا سکتے، وہ بتا نہیں سکتے کہ میں مسلمان ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ اسپیکروں کے اندر اذان نہیں دے سکتے، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی جگہیں ہیں، ان کے ساتھ موازنہ کریں آپ اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے پورے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہاری اقدار کو پامال کریں گے، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اپنی شناخت نہیں تھی۔ پھر کیا کیا؟ فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔